کوئی آج کہہ رہا تھا کہ یار وہ قیدی نمبر 804 کے 6 گانے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا. تو کہتا ہے وہ جو فلانا بندے نے گانا بنایا نا وہ تو پی ٹی آئی سپورٹر بھی نہیں ہے, کیونکہ ڈالر ملیں گے نا اس لیے اس نے گانا بنا دیا. میں نے کہا اچھا زبردست. کہتے یار ویکھو اگلا بندہ جیل چوں بھی لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. میں نے کہا یار السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر کیا بات ہے, منڈے آ گیا ہے, ہم واپس عوام کے ساتھ گھل ملنے آ گئے ہیں. سر لیکن ایک آپ کے لیے تھوڑی نیگیٹو بات, سردی کی شدت میں کمی آئی ہے پچھلے 2-3 دن سے. سر کسی مراسی نے نظر لگا دی ہے. مطلب میں اظہار ہمدردی ہے میرا غریبوں کے ساتھ, بیچاروں کے پاس جن کے پاس اس طرح سے پکے گھر نہیں ہیں, ان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردیوں میں. اور بزرگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید سردی میں ڈیتھ سپائک آتی ہے. تو یہ سارے مسئلے ہیں, بٹ ادروائز سر بہت سکون ہے. مطلب سردی آپ دیکھیں جدھر مرضی کیمرہ کر کے تو ریکارڈنگ شروع کر دیں. گرمیوں میں جب آنکھوں میں پانی جا رہا ہوتا ہے, یہاں پہ بلاچ, یہاں پہ نشان پسینے کا, کیا سر لیکن دیکھیں نا, لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ گرمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, سردیوں کا نہیں ہے. جتنی سردی بڑھتی جائے گی اتنا لیئر آپ کرتے ہیں, سموسا بنتے جائیں. گرمی میں پھر آپ کیپ ہو جاتے ہیں نا, آپ کتنا کو ننگے ہو جائیں گے بالکل گرمی سے کاؤنٹر کرنے کے لیے, ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور پھر سردیوں میں آپ نے لیئر کی ہوتی ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ موٹا ہو گیا ہے. ہاں کپڑے زیادہ پہنے ہیں. اور باقی تو دیکھیں چلیں ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ اس دفعہ سردی نے وہ اکیلی نہیں آئی تھی. سردی اپنے ساتھ لائی اسموگ, اپنے ساتھ لائی فوگ, اپنے ساتھ لائی نمونیا اور دیگر بیماریاں جو ہیں. تو چلیں ہوپفلی دھوپ ذرا نکلی ہے اور اس ہفتے بارشیں بھی ہیں. ہاں لیکن سر بہت مثبت ہے کہ وہ مطلب وٹ ایور ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. بالکل. اور یہ دیکھیں نا, ہم نے حادثاتی مطلب انوائرمنٹ اور ویدر کے اوپر سے مثبت بات نکال لی ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو کوئی نہیں کہا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ہماری کمیونٹی, جوائنٹ کمیونٹی, جرنلسٹ اینڈ یوٹیوبرز جو ہے, توپوں کا رخ ان کی طرف ہوا تھا ایف آئی اے کی طرف سے. وہ سب نے سوشل میڈیا اور باقی دیگر جو ہیں ذرائع ان سے پڑھ لیا ہوگا کہ میرے خیال میں 40 ایک نام جو تھے وہ ایف آئی اے کی طرف سے دیے گئے اور سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن لے گئی. اور اس کے اندر تھا جی بیسکلی کہ یہ وہ لوگ شخص ہیں جو یوٹیوب اور جو جرنلسٹ ہیں جو بیٹھ کے سپریم کورٹ کی طرف جو ہے تنقید کرتے ہیں, اسپیشلی چیف جسٹس کا, تو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اچھا, اس کی آج کے دن ہی سماعت جو ہو رہی تھی تو اس کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ نے خود اور سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا کہ یہ پٹیشن آپ ودرا کر لیں. اب اس کی وجہ مین تو یہ ہم نے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور یوٹیوبر بھی وہاں پہ موجود تھے, ایک اور کیس اور بھی چل رہے تھے معاملات, تو وہ کانٹرڈکٹری ہو جاتا ہے کیونکہ ان پہ چیف جسٹس نے خود کہا اسد طور صاحب کو کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر کسی بھی صحافی کو, اور ان کی پروٹیکشن نمبر 1, اور نمبر 2 ان کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو انفرنج نہیں کیا جا سکتا. اور تمام تر جو لوگ ہیں جو صحافت کے شعبے میں ہیں ان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص اس سے ایگری نہ کرے تو ڈیفیمیشن کا بھی قانون جو ہے اس ملک میں موجود ہے, لائبل اور سلینڈر کا, تو آپ اس کے تحت پھر اس چیز کا ریکورس حاصل کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے چونکہ کانٹرڈکٹری بات تھی تو میرے خیال میں ایف آئی اے بھی کہا کہ تسی بھی واپس چلو پھر. تو یہ تو میرے خیال میں جو پہلی چیز اتنی شاید مثبت نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کا رویہ تھا وہ تو مثبت. دیکھیں بہت مثبت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں, کیونکہ اس میں نا 2-3 اس چیز کے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہی بڑی کوشش ہوتی ہے, وہ جو آپ پہلے بھی بتا رہے تھے کسی ایک اور شو میں, کہ نون لیگ نے کس طرح سے قانون لانے کی کوشش کی. کیا نام تھا اس کا؟ پیک آرڈیننس 2016 میں نون لیگ نے تیار کیا تھا. بالکل. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کے اندر ایک کلاز ڈالنے کی کوشش کی, سیکشن 20 ڈالا تھا جس میں ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کر کے اس کی 5 سال قید اور نان بیلیبل تھا. بالکل. سو مسئلہ یہ ہے کہ سب جو پاور میں ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کی, لیکن اس میں جو دوسرے ہوتے ہیں جو پاور میں نہیں ہوتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو, کیونکہ ان کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے صحافیوں کی. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ یہی جسٹس فائز عیسیٰ کچھ عرصے پہلے ان کو بھی صحافیوں کی ضرورت تھی. آپ مطلب سو مچ سو اس وقت تو جنرل فیض بھی چاہتے ہوں گے کہ صحافی ان کی سائڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی زیر عتاب ہوتا ہے, اور جو پاور میں ہوتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم 3 سال پہلے تھے تو ابھی ہم 4 سال بعد شاید پھر سے ہوں گے, تو اس طرح سے زور لگا کے نہ کرتا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ
اگر آپ یہ کرتے تو مطلب آپ نے ان کو بلا لیا, آپ نے ان کو سزائیں دے دی, ہوگا کیا؟ ایک تو یہ کہ مطلب چلے جس پہ تو ثابت ہو جائے گا کہ اس نے بے بنیاد الزامات لگائے, اس کو تو شاید اتنی بلے بلے نہ ہو سکے شاید, لیکن جس کو آپ نے ناجائز اندر تون دیا وہ تو باہر نکلے گا, وہ اس کے بعد اس کو اسائلم بھی ملے گا, وہ باہر جا کے بہترین یونیورسٹیوں میں بھی لیکچر دے گا, اور پھر جب وہ باہر سے اپنا یوٹیوب چینل بنا کے یوٹیوب کرے گا تو پھر آپ اس کا کیا پٹ لو گے؟ اور پھر ہوگا یہ کہ ابھی جس طرح سے یہ ہو گیا نا کہ ٹی وی کی ویورشپ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹی وی پہ تو بہت سینسرشپ, ٹی وی بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. بالکل. تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ پاکستانی یوٹیوبرز کو بھی نہیں دیکھنا, وہ جو یوٹیوبر باہر سے بیٹھ کے کر رہا ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے وہ دیکھنا. اب ایک ملک جس میں آپ اتنی شکایت کرتے ہیں جی کنسپریسی تھیوری بہت ہوتی ہے, کنسپریسی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو آپ نے یہ تاثر قائم کر دیا ہے کہ جی اس ملک میں سینسرشپ بڑھی ہے, یعنی کہ اب آپ حلف اٹھا کے بھی کوئی چیز بتا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ تو غلط ہے, کچھ اور ہے جو یہ چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اب اس میں آپ پاکستانی یوٹیوبرز کا بھی روزگار مار دو, ان کو سزائیں دے کے. اچھا پیچھے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں یا کیا اس میں پہلو ہوتا ہے؟ اس میں سر دیکھیں یہ یوٹیوبرز جو ہے نا یہ جتنی ڈیٹیل یہ دے دیتے ہیں وہ آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ سورس کیا. وہ جو ہے نا کہ فلانی ایک بند کمرے کی میٹنگ تھی, فلانے بندے نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیٹیل کہاں سے آ رہی ہے؟ سو اس کو آپ بعد میں کل کو اگر یہ کورٹ میں چیلنج ہو جاتی ہے کسی بھی ملک کے, تو اس کو آپ کیسے ثابت کرو گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ صحافیوں کو ذرا دیکھنا چاہیے. لیکن ان کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ یہ نہ کرو تو عوام نہیں دیکھتے, ڈالر نہیں بنتے. اب عوام کو شوق پڑ گیا کہ اندر کی جو رپورٹ ہے نا وہ ہمیں ملے ایز اٹ از. یہاں پہ تو سر دیکھیں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اور اگلے آدھے گھنٹے بعد پورے ملک کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے. مطلب ظاہر ہے کوئی اندر سے بتاتا ہی ہوگا ورنہ کیمرہ تو لگا نہیں ہوا. اچھا اور پھر ظاہر ہے اس میں پھر اسپیکولیشن بھی ہوتی ہوگی, اس میں پھر جھوٹ بھی ہوتا ہوگا. سو یہ چیزیں جو ہے نا, اور اس کا ایک اور بھی اب ہمارے یہاں پہ جو آپ اگر کوئی کرو چھوٹے کیس پہ کرو, ہم لوگ جس طرح کے شوز کرتے ہیں ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی مطلب ہم دن میں 2-3 شو کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اس طرح کی بھی خبریں ہوں گی کہ جی میو اسپتال میں اسٹریچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں جو دن کے 3 ویلاگ خالی فائز عیسیٰ پہ کر رہے ہیں یا خالی عاصم منیر پہ کر رہے ہیں, خالی نواز شریف پہ کر رہے ہیں یا عمران خان پہ کر رہے ہیں, وہ اتنا تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتا ان کے بارے میں. مطلب دن میں کتنی حرکتیں کر لیتے ہو ایک آدمی. نہیں بالکل سر. اور دیکھیں نا یہ تو یوٹیوب کی حد تک, اور ایون آپ کا جو جس کو ہم پیار محبت سے پبلک سیکٹر بزنس کہتے ہیں جو کہ چینلز ہیں, وہ ان میں نا ہر صحافی جو ان کی نا ایک ارسنل میں ایک ویپن ہوتا ہے جس کو آپ آؤٹ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنے آؤٹس ہیں کہ میں بات کر بھی جاؤں گا لیکن میرے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ وہ کہیں گے جی سنا ہے اور سنی سنائی بات ہے کہ لگتا ہے ایسے, مطلب اس طرح کے الفاظ کے اندر مولڈ کر دیتے ہیں وہ کانورسیشن کو, جس کے اندر تھوڑا سا ان کو روم مل جاتا ہے. جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اتنا کچھ تو کسی کے پاس انفارمیشن ہو ہی نہیں سکتی, تو ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی اگر آپ کریں کہ آپ 3 ولاگ دن میں کر رہے ہیں ایک ہی چیز کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر تھوڑا سا آپ اپنے پاس سے بھی دے رہے ہیں, پنہ آپ کا کھلا ہوا ہے, تو وہ بھی رکنی چاہیے. دوسرا آپ نے سیاستدانوں کا ذکر کیا, تو اس پہ میرے ایک ایڈوائس, دیکھیں اب دور آ گیا ہے آپ کی تھک سکن ہونے کا. اب دور وہ نہیں رہا کہ آپ نے صرف ڈیل کرنا ہے اس ملک کی حد تک کہ جی 4 مین جو ہے نا صحافی ہیں ان سے بات کرنی ہے. اب وہ بھی 4 جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کے میرے خیال میں 20 ہو چکے ہیں جو مین ہیں, مطلب جن کو آپ ایک سنجیدہ کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد یوٹیوبرز تو بے تحاش ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر ہر طرف سے تنقید بھی ہو رہی ہوگی, آپ نے کوئی اچھی چیز کی تو اچھی بات بھی ہو رہی ہوگی. سو اب ریئیکشنری کام جو ہے نا جی کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اب یہ کر دوں گا, میں فلانی کر دوں گا, میرے خیال میں دور اس چیز کا ہے کہ وہ بندہ نکل کے باہر آئے گا جو کہے گا یار کہ میرے بارے میں کہتے رہو مجھے فرق نہیں پڑتا. جو تھک سکن والی چیز ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور یہ ہماری سیاسی پارٹیز میں سے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ایک پارٹی جو اس چیز کو بہتر ڈیل کرتی ہے وہ میرے نزدیک پیپلز پارٹی ہے.
وہ PMLN بھی نہیں ہے اور وہ PTI تو بالکل بھی نہیں تھی. وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے فواد چودھری صاحب, وہ ان کی کوئی ریلیشن شپ اچھی تو نہیں تھی صحافیوں کے ساتھ, اور وہ تو بلکہ سو مچ سو کہ وہ, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے سامنے انہوں نے بات کی تھی کہ یار یہ پرنٹ میڈیا کیا ہوتا ہے, یہ تو ختم کر دیں گے ہم تو اس کے اوپر تو صرف اشتہار کے اوپر چل رہا ہے, ہم اشتہار بھی آن لائن لے جائیں گے. اب ظاہر ہے پورا کا پورا پرنٹ میڈیا جس کے اندر بہرحال آپ کا نمبر ترین صحافی بیٹھا ہوا ہے, وہ پھر آپ کو پسند تو نہیں کریں گے. آن دا فلپ سائڈ میرے خیال میں جو نون لیگ کی طرف پرویز رشید صاحب اور مریم اورنگزیب تھے, انہوں نے بہتر کام کیا تھا. اچھا اس میں بالکل وہ جس طرح نا کہ اس طرح کے الفاظ تو بہت اچھے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے, میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, ان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا, مطلب یہ اکثر لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے شو میں کہ یہ جو آپ ہر چیز سے پہلے ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ وہ لوگ ادھر ہی بند کر دیتے ہیں کہ یار تو کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے اپنی بات دیتے ہیں, کی پتا لوگ سنتے ہیں پورے وثوق کے ساتھ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اگر اس وقت ابھی ایک یوٹیوب شو کروں جس میں کہوں جی کہ 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے بڑی بحث ہوئی تھی کہ پاکستان کا نیشنل ڈریس کیا ہوگا, اور پہلے چوڑی دار پجامہ سجیسٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر چوڑی دار کو تھوڑا سا کھلا کیا گیا تھا. اس کا میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں کتاب میں, قوم ملک سلطنت علی عثمان قاسمی کی آئی ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہوں کہ اس بنیاد پہ مجھے تو اسد نظامی جو ہے نا وہ محب وطن نہیں لگتا, ٹھیک ہے. میرے خیال میں تو وہ غدار ہے کیونکہ وہ اس چیز پہ پورا نہیں کرتا. اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال, اور آپ جب عدالت جائیں گے تو وہ آپ کو جج بھی کہے گا کہ جی وہ اس نے بتا دی وجہ, اور اس بنیاد پہ اس کو آپ نہیں لگتے تو اب کیا کریں, ٹھیک ہے. یہاں تو مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے, وہ جو پچھلے جو کافی عرصے سے وہ بھی ہوا کہ جو ہر تھوڑے دن بعد ARY کیس آتا تھا, اس میں تھا جی کہ فلانا بندہ غدار ہے, ہمارے پاس ثبوت آ گئے, وہ ثبوت ہم موقع پہ آپ کو بتائیں گے. اس پہ پھر عدالت کہے گی کہ جی دیو, پھر وہ بندہ آ گیا وہ مانگنے ثبوت, ہاں جی, تو پھر دیو. تو سر دیکھیں اصل میں ایشو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے ملک میں. آپ باقی دیگر ممالک میں چلے جائیں, UK, US, یورپ, ہمارا ہمسایہ ملک کیوں نہ ہو جائے, تو وہاں پہ ڈیفیمیشن لاز جو ہیں وہ بڑی دیر سے ہیں. یہاں پہ تو میرے خیال میں 2002 میں پراپرلی وہ آرڈیننس جو ہے وہ آیا تھا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو اور ریگولیشن جو ہے وہ آپ کی صرف الیکٹرانک میڈیا کی حد تک ہے, پیمرا, اور ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہے اب سائبر ونگ بنا دی اور FIA کو امپاور کر دی یہ کرنے کو. پرنٹ کے اوپر ابھی بھی آپ یقین کریں ریگولیٹری باڈی کوئی نہیں ہے پیمرا ٹائپ. ان کی اپنی 2 باڈیز ہیں, 2 یا 3 ہیں جو مطلب ان کی ایڈورٹائزنگ اور باقی معاملات کو ڈیل کرتی ہیں, لیکن ریگولیشن کی حد تک پرنٹ پہ کوئی باڈی آج تک نہیں تھی. یہ ڈیفیمیشن کا آرڈیننس ہے 2002 کا. میں اگر تو غلط نہیں کہہ رہا تو میرے خیال میں ڈیفیمیشن آرڈیننس کے اندر جس کو سزا کہتے ہیں ہر جانے کی حد تک, وہ میرے خیال میں چند ایک دفعہ اس ملک میں ہوئی ہے جس کے اندر somebody actually had to pay, باقی سارے کیسز باہر سیٹل ہوئے ہیں. سو آپ کا اس بات میں دوسرے جو جن کے بارے میں بات ہو رہی, میں ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ان کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ جی اگر ہم فرض کریں کیس کر بھی دیتے ہیں ڈیفیمیشن کا اور اتنی ساری اماؤنٹ مانگ لیتے ہیں جو ہمیں واقعی میں نقصان ہوا ہے, تو اس کے اندر جو ہے کیس تو کہیں پہنچنا ہی نہیں, کیونکہ یہاں تو پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ سزائیں ملتی ہیں. جب سزا نہیں ملتی تو دیکھیں نا دونوں طرف سے مسئلہ ہو گیا نا. ایک طرف صحافی کہتے ہیں جی ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے جو دل میں آیا بولیں اپنے آپ بارے میں آؤٹس رکھ کے, اور دوسری طرف جس بندے کے بارے میں آپ بول رہے ہیں اس کا تو آپ نے کاروبار, خاندانی جو اس کی حیثیت تھی سب تباہ کر دی, اور اس کے بعد ریکورس بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر تو سپریم کورٹ نے فائنلی اس چیز کے اوپر چارج لے لی ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے اس چیز پہ کہ دونوں طرف فریڈم ہو, اس کو بات کرنے کا فریڈم ہو, اتنا نہ ہو کہ وہ غلط بات کر جائے, اور کر جائے جب غلط بات تو اگلے بندے کا حق ہو کہ وہ انصاف لینے جائے تو وہ ملے. آپ نے دوسری دفعہ آؤٹس والی بات کی ہے, میں آپ کو بتا دوں مجھے لگتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں زیادہ تر یوٹیوب شوز, یہ لوگ آؤٹس کا سہارا لینا بند ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب وہ آؤٹس وثوق سے بات کرتے ہیں, یہ وثوق سے بات کرتے ہیں, ورنہ آؤٹس کے ساتھ تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کو یار میں نے سنا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے مارکیٹ میں رومر ہے, یہ نہیں تو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میں نے کہہ دیا تو بات ہوگی. وہی نا اگلا بندہ کچھ کر نہیں سکتا اس پہ نا, ٹھیک ہے بالکل 100%. دوسرا یہ جو یہ بھی بات کرتے ہیں آج کل کے جی بہت زیادہ حکومت کو شوق ہوا ہے کیئر ٹیکر کو کہ ہم فائر وال لگا دیں گے, نیشنل فائر وال. اچھا وہ جو ہے نا ان کو بڑا شوق ہے کہ چائنا ماڈل, وہ چائنا ماڈل جو ہے نا وہ اس میں فائر وال تو لگی ہوئی ہے, لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے جو یار دوست جاتے ہیں وہ جا کے گھنٹے کے اندر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹے کے اندر سب کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی بہت ادھر بھی اس طرح کی نہیں ہے. نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں پھر آپ کو بالکل ہی نہ ٹینشن لینے والے جو ہے نا پیسوں پہ بجلی دیتے ہیں. مطلب وہاں پہ آپ کا جو ہے اگر 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے تو پاکستانی کوئی 2,000 روپے سے نیچے پہ آپ 24 گھنٹے اے سی تو ان کے رکھیں, آپ کا بل 2,000 بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, سو وہ اس کے بدلے میں کچھ دیتے بھی ہیں. یہاں پہ اگر آپ کا خیال ہے نا کہ نہ گیس ملے گی نہ بجلی آئے گی اور ہم نیشنل فائر وال بھی لگا دیں گے اور یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا. اچھا, اور پھر یہاں پہ نا اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اوہ یہ قوم نہیں اٹھتی, یہ قوم نہیں باہر نکلتی, یہ قوم یہ قوم اسی سال کافی انپریسیڈنٹڈ کام کر کے بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے بیٹھے رہے ہو کس دن کھلو گئی یہ تھے. نہیں, اور دیکھیں نا پہلے تو یہ تھا کہ ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا کو دیکھتے تھے کہ یار ایک انفارمیشن کا سورس ہے. اب تو سر وہ کسی بہت سارے لوگوں کے لیے انکم کا سورس ہے. تو نیشنل فائر وال کدھر, مطلب آپ چائنا ماڈل نہیں ہے تو آپ نارتھ کوریا ماڈل لگانا چاہ رہے ہیں کہ دینا بھی کچھ نہیں تو گل بھی نہیں کرنی. بالکل. اور وہ بلکہ کوئی آج کہہ رہا تھا کہ یار وہ قیدی نمبر 804 کے 6 گانے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, تو کہتا ہے وہ جو فلانا بندے نے گانا بنایا نا وہ تو پی ٹی آئی سپورٹر بھی نہیں ہے, تو وہ کیونکہ ڈالر ملیں گے نا اس لیے اس نے گانا بنا دیا. میں نے کہا اچھا زبردست. کہتے یار ویکھو اگلا بندہ جیل چوں بھی لوگوں کو روزگار دے رہا ہے. میں نے کہا یار سو یہ جو ہے نا ان کا خیال کہ ہم فائر وال لگا دیں فلانا. اچھا, اور دوسرے یہ کہ لگا دیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے بڑا شکر کرنے کی بات ہے, یہ اتنا نالائق ہے ان سے کوئی چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. سر ہفتے میں ایک دن تو فائر وال لگتی ہے نا اس ملک میں, آپ کو پتہ ہی ہے, جس کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ سر یہ بڑا مثبت چیز ہے. ہم نے اب اپنا ذہن لگانا ہے, آپ لوگ بھی ہمیں مشورے دیں کہ سر ایوری نیو کرائسس از این اپرچونٹی. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں سے مال کیسے بنانا ہے. ہمیں تو انکریج کرنا چاہیے حکومت کو کہ فائر وال لگائیں اور ہم اس میں سے کوئی نئی دیہڑی کی ترکیب نکال لیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح سے ہم کہیں لوگوں کو کہ آپ ہمارے واٹس ایپ کو جوائن کریں, ایزی پیسہ کریں, اتنے پیسے یا جائز کیش, اور اس کے بعد ہماری پروگرامنگ واٹس ایپ سے چلے گی. اس طرح کی چیزیں نکالیں. سر یہ تو ویسے بھی کر لینا چاہیے. لیکن نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. اچھی ایک تو مثبت بات یہ ہے کہ مطلب آپ اگین کرائسس میں اپرچونٹی کی برتھ ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں سپریم کورٹ کی حد تک خوش ہوں. ہم نے شروع ہی موضوع اس طرح سے کیا تھا کہ یہ مثبت ہے, کیونکہ دیکھیں 2 وجہوں سے. ایک تو یہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ چلیں یہ کہنا قاضی فائز عیسیٰ کا کہ ہر صحافی کو اجازت ہونی چاہیے کچھ بولنے کی, اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ رکاوٹیں ہیں. نمبر 1, ایک تو یہ اچھی بات ہے. اور نمبر 2, وہی والی بات کہ انہوں نے کہا جی کہ کھلی چھوٹ ہونی چاہیے, ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ بات کریں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ, میرا تو اپنا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر جتنی زیادہ بحث ہوئے گی اور جتنی زیادہ اس کے اوپر چیزیں ہوئیں گی تو ایک فریم ورک اچھا بن جائے گا, جس کے اندر اسپیس جو ہوگی وہ پھر دونوں کنٹینڈرز کی ہوگی. کانٹینٹ کنزیومر کے بھی اتنی ہی حق ہونے چاہیے اور کانٹینٹ پرووائڈر کے بھی اتنے حق ہونے چاہیے, اور اس دائرے کے اندر رہ کے آپ پھر کریں جو کرنا کام آپ نے. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو بھی یہ مطلب اگر تو آپ اگین اس ملک میں اگر آپ پھنس بھی جاتے ہیں کسی مسئلے میں لیگلی, تو اینڈ میں ہوتی تو صلح ہی ہے. ٹھیک ہے, سو بہت زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہمارے جیسے ہیں نازک مزاج اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ مسئلوں میں پھنسیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو کم ایمبیشس ہونا پڑے گا. مطلب آپ کو اگر کوئی آپ کو آ کے سٹوری پوری سنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ایز اٹ از آگے چھاپ دیں. دوسرا یہ کہ اپنی جو تھیریز ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کے نا دوست ہوں, کہ آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپس میں ہوتے ہو آپ اس میں تھیریاں اپنی چیک کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں اکثر آپ کا کوئی دوست کہتا ہے اے چول نہ مار دی کہتے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اے گل میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ کچھ عرصے اگر پیسے زیادہ نہیں بھی آ رہے یا آپ کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی, آپ میں دیکھیں کہ کوئی نہیں کچھ اور کریں گے. ہاں سر, باقی سر یہ واٹس ایپ والا بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اسے میں ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں, پھر اجازت لیتے ہیں کہ ہم آپ اور میں یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی انسٹیٹیوشن کھول لیں آف یہ تجزیے کی, انسٹیٹیوٹ آف تجزیہ. سو وہ بھی مطلب کرائسس کے اندر یہ ہے کہ یار ہم تو صرف سکھا رہے ہیں. بالکل. اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل سٹوریز ہمارے پاس لے کے آؤ, آپ اپنی ٹیکس اس سٹوری میں سے کتنی ٹیکس نکل سکتی ہیں آپ وہ دو, ہم آپ کو اس میں 10 نئے اینگل دکھائیں گے کہ ایتھوں دیکھ کے دیکھ. شاخیں. واہ سر, اسی پوائنٹ پہ اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.